تو ہر عاشق کی تمنا تھی آقا میرے مہمان بنے، آقا میرے مہمان بنے۔ امیر راستے میں کھڑے ہیں، نبی کو اپنا مہمان بناؤں گا، دولت والے اپنی جگہ پہ کھڑے تھے۔ جھاڑو لگائی، مصلی بچھا دیا، کہنے لگی بیٹے اب تو لیٹ جا، مجھے محبوب کو اپنے گھر بلانا ہے۔ ماں تھی نا، کہنے لگی محبوب کو اپنے گھر بلانا ہے۔ ماں نے ہاتھ اٹھا دیے، مالک میرے بیٹے کے آنسو دیکھے نہیں جاتے، کم سے کم اتنا وقت محبوب کا میرے گھر دے دے کہ وہ ایک گھوٹ پانی کا میرے گھر پی جائے، ایک گھوٹ پانی کا میرے گھر پی جائے۔ ماں نے اتنا کہا، صبح کا وقت ہوا، جہاں امیر جا کے مدینہ شریف کی راستے میں انتظار میں بیٹھے تھے۔ ماں نے کہا جا بیٹے مصطفیٰ کو لے کے نہیں آئے گا؟ کہنے لگے ماں میں غریب ہوں۔ کہا نہیں بیٹے جا تو سکی، جانا تیرا کام ہے، آنا ان کا کام ہے۔ ماں نے یہ کہہ کے بیٹے کو بھیجا۔ اللہ اکبر، ابو ایوب انصاری گئے، اس جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں پہ امیر مصطفیٰ کی راہ میں بیٹھے تھے۔ کوئی کہتا تھا اس سواری پہ حضور کو لے کے جاؤں گا، کوئی کہتا تھا میں اپنے سواری پہ لے کے جاؤں گا، لیکن ان کے پاس کوئی سواری بھی نہ تھی، پیدل تھے۔ ایک پتھر پہ جا کے بیٹھ گئے۔ جب امیر کہتے ہیں حضور میرے مہمان بنیں گے، حضور میرے مہمان بنیں گے، مسکرا کے آپ کہتے تھے یہ تو تم کہہ رہے ہو حضور میرے مہمان بنیں گے، لیکن میری ماں نے کہا ہے حضور کسی کے مہمان بنے نہ بنے لیکن ابو ایوب انصاری کے مہمان ضرور بنے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، جا کے بیٹھ گئے۔ بڑی تیزی سے سفر کو آگے بڑھاؤں، جا کر کے بیٹھے، حضور کی سواری آئی۔ امیر کہنے لگے میرے مہمان بننا ہے، میرا مہمان بننا ہے۔ رب نے جبریل کو بھیجا کہ محبوب سے جا کے کہہ دو محبوب فیصلہ سواری پہ چھوڑ دو، اب کسی کے بلاونے پہ نہیں جانا ہے، فیصلہ سواری پہ چھوڑا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضور کی جو سواری ہے وہ چکر لگاتی ہے، ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے، پھر چکر لگاتی ہے، پھر دروازے پہ آ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ 3 مرتبہ حضور کی سواری کو چلایا گیا، تینوں مرتبہ ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ آ کے سواری بیٹھ جاتی ہے۔ جب سواری بیٹھی ہے دروازے پہ دستک ہو جاتی ہے، اندر سے ابو ایوب انصاری دوڑ کے آتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ جب کہتے ہیں مبارک ہو جو عرش کے مہمان بنے تھے آج وہ تیرے مہمان بن گئے ہیں۔ ابو ایوب انصاری قدموں میں پچھتے جا رہے ہیں، حضور اندر تشریف لائے ہیں۔ ابو ایوب انصاری کی امی نے پانی کا پیالہ پیش کیا، محبوب صرف 2 گھونٹ پی جائیے، ہمارے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا۔ جیسے آپ نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا جبریل امین آ گئے، محبوب صرف 2 گھونٹ پانی کے نہیں پینے ہیں بلکہ یہاں پہ زندگی کے دن گزارنے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور ٹھہر جاتے ہیں، دن گزرتے گئے۔ اب سننا پیارے، ایک دن حضور نے ابو ایوب انصاری کو بلایا، بلا کے کہتے ابو ایوب انصاری جی یا رسول اللہ، فرماتے تمہارے پاس ایک صندوق رکھا ہوا ہے؟ ہاں ہے تو یا رسول اللہ۔ کہا پشت در پشت چلا آیا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ پشت در پشت چلا آیا ہے۔ کہا وہ صندوق تو لا کر کے دیا جائے۔ جب وہ صندوق لا کر کے دیا گیا، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ صندوق کے اندر کیا ہے، لیکن مصطفیٰ جانتے تھے کہ صندوق کے اندر کیا ہے۔ بلا وجہ نہیں، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کہتے مصطفیٰ نے فرمایا اس کا تالا کھولا جائے۔ جب تالا کھولا، صندوق کے اندر ایک صندوق تھا، پھر اس کا تالا کھولا، فرماتے چمڑے میں لپٹا ہوا اس کے اندر ایک خط موجود تھا۔ مصطفیٰ نے خط لیا، پڑھنا شروع کیا۔ کہتے جب مصطفیٰ پڑھ چکے اس کے بعد کہتے ہیں لو اب اسے تم بھی پڑھو۔ کہتے جب میں نے خط کو پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ گھر میں نے مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے، 1 منزل مکان سب کے لیے ہے، 2 منزل مکان مصطفیٰ کے لیے ہے، اور نیچے لکھا تھا یا رسول اللہ میں تیرے شہر وفا کو آباد کر کے جا رہا ہوں، اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، بس اتنی خواہش ہے اے آقا قیامت کے لیے جب تم ابو بکر عمر کو بلاؤ، عثمان و علی کو بلاؤ تو اپنے غلام کو یاد رکھ لینا، مجھے بھی اس جگہ عنایت کر دینا۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اس سے پہلے تو میں سمجھتا تھا حضور میرے مہمان بنے ہیں، لیکن جب خط پڑھا تو پتا چلا حضور میرے مہمان نہیں بلکہ آج تک ابو ایوب انصاری حضور کا مہمان بن کے رہ رہا۔